بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں ایک نئی سٹوری ہارر گیلیکسی سینٹر میں۔ اچھی طرح نہا دھونے کے بعد تقریباً نیا جوڑا پہنا، پالش کیے ہوئے جوتے پیروں میں ڈالے، برش اٹھا کر تیزی سے بالوں میں پھیرا، آئینے میں غور سے اپنے عکس پر نظر ڈالی، مگر خود کو دیکھتے ہی مجھے جیسے ایک دھچکا سا لگا۔ ویسے خود کو روزانہ ہی آئینے میں دیکھتا ہوں، مگر آج شاید میں انجانے میں 12-13 سال پیچھے والے رمیز کو آئینے میں ڈھونڈنے چلا گیا۔ جی ہاں، 12-13 سال کوئی اتنا بڑا عرصہ تو نہیں ہوتا، پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، مگر کچھ لوگوں پر بہت گہرے اثرات چھوڑ جاتا ہے جو یہ وقت مشکل سے گزرتے ہیں۔ ان میں سے ایک میں بھی ہوں، رمیز احمد، 40 سالہ رمیز احمد، ایک ہیڈ پلر۔ میری شادی کو 10 سال ہوئے ہیں۔ میری 2 بہت پیاری بیٹیاں ہیں، کرن اور امل۔ میری بیوی بہت اچھی ہے، بہت مخلص، بہت پیار کرنے والی۔ میری تنخواہ میری عمر کے بالکل برابر ہے، یعنی 40,000۔ گھر کا کرایہ، مختلف بل، گروسری، بچیوں کی فیسیں۔ اوف، میرے طبقے کے لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کس قسم کی زندگی گزار رہا ہوں گا۔ زندگی بڑی اسموتھلی گزر رہی ہے، مگر اس کم تنخواہ میں زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے کے تمام اثرات میرے چہرے پر نمودار ہو گئے۔ 13 سالہ پہلے والے کم عمر خوش شکل رمیز کو پہچاننے میں تھوڑی مشکل ضرور ہوئی، مگر کس کو مشکل ہوگی؟ جس کو ملنے یا جس کو وزٹ کرنے میں جا رہا ہوں، وہ تو آنکھیں کھولنے تک کے قابل نہیں۔ وہ کون؟ شمائلہ، میری منگیتر، میرا مطلب ہے میری ایکس منگیتر۔ آج بھی صرف اس کا نام سوچنے سے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کو آخری بار ملے ہوئے بھی مجھے 12 برس گزر چکے ہیں، پورے 12 سال، جب وہ مجھے اور میری منگنی کی انگوٹھی کو ٹھکرا کر ایک بہت ہی امیر شخص کی دلہن بن کے میری زندگی سے چلی گئی تھی، مگر وہ میرے دل سے کبھی نہ جا سکی۔ شکر ہے کہ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے، نہ خود کا نہ کسی اور کا، ورنہ تو لوگ کسی غریب کے پاس اس کی زندگی کی اچھی یادیں تک نہ رہنے دیں، وہ بھی واپس لے جاتے، منگنی کی انگوٹھی کی طرح۔ ہاں، تو شمائلہ نے امیر کبیر سلمان کا انتخاب کر لیا اور میری شادی فرح سے کر دی گئی، مگر یہاں قسمت نے میرا ساتھ دیا اور شمائلہ بری طرح ہار گئی۔ فرح بہت ہی اچھی بیوی ثابت ہوئی، شاید شمائلہ سے بھی زیادہ اچھی، مگر سلمان بہت برا انسان ثابت ہوا۔ سننے میں آتا ہے وہ شمائلہ کو بہت ستاتا، اس پر بے حد ظلم کرتا، یہاں تک کہ وہ ان دونوں کی طلاق ہو گئی اور چند سالوں بعد ہی اپنے والد کے گھر واپس لوٹ آئی، ان کے والد کے گھر جنہوں نے ہماری منگنی توڑوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ خیر، وہ بھی اپنی جگہ درست تھے، انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ میں کبھی زندگی میں زیادہ آگے نہ بڑھ سکوں گا، تو جیسے ہی ان کو کروڑ پتی سلمان کا رشتہ ہاتھ لگا، انہوں نے جھٹ شمائلہ کا ہاتھ مجھ سے چھڑا کر اس کے حوالے کر دیا۔ اتنی جلد بازی دکھائی کہ اچھی طرح چھان پٹک تک نہیں کی، اور انجام بد ہوا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ہم دونوں میں کبھی ٹکراؤ نہ ہوا، نہ ہی میں نے کبھی کوشش کی، کیونکہ آج بھی شمائلہ سے محبت کرنے کے باوجود میں فرح سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا، مگر کل رات کو آنے والی ایک فون کال نے مجھے بے حد ڈسٹرب کر دیا۔ ڈسٹرب تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ شمائلہ میرے ایک وقت کا شدید جنون، برین ہیمریج کا شکار ہو کر ICU میں پڑی تھی۔ نہ جانے کیسے میں نے باقی رات گزاری، صبح آفس سے چھٹی کی اور ہاسپٹل پہنچنے کی تیاری کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں ایک انتہائی عجیب و غریب سا احساس مجھے ہونے لگا، جیسے کہ موت کے دہانے پر پڑی شمائلہ سے نہیں بلکہ 12 سال والی پہلی منگیتر سے ملنے جا رہا ہوں، اسی حسین و جمیل شمائلہ سے۔ میں نے تھوڑی دیر کو بالکل فراموش کیا کہ میں 40 سالہ رمیز ہوں۔ میرے سر کے بال آگے سے کافی کم ہو چکے ہیں اور چہرے پر رگڑ کے شیو کرنے کے باوجود داڑھی کے سفید بال گواہی دے رہے ہیں کہ درمیان میں ایک لمبا عرصہ آ کر گزر چکا ہے۔ شاید میں مزید ابھی آئینہ دیکھتے ہوئے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرتا رہتا کہ ڈور بیل کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کون ہے باہر بیٹا؟ میں نے اپنی بڑی بیٹی کرن سے پوچھا۔ ابو جی، کوئی مانگنے والا ہے، اس نے باہر ہی سے جواب دیا۔ اچھا، یہ لو بیٹا، میں نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے، دے دو اس سے۔ نہیں ابو جی، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پرانا سویٹر دے دو، بہت سردی ہو رہی ہے۔ اچھا، میں نے چند لمحے غور کیا۔ دیکھو امی سے بولو میرا گرے سویٹر دے دیں، پچھلے سال والا۔ کمال کرتے ہیں آپ رمیز، فرح اندر سے آئی۔
کل 2 ہی تو سویٹر ہیں آپ کے پاس ڈھنگ کے، اگر گرے والا اس کو دے دوں تو آپ آفس پہن کر کیا جائیں گے؟ اللہ مالک ہے فرا، دروازے پر آئے سواری کو واپس نہ لوٹایا کرو۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی کمرے سے نکل گئی، تاہم اس نے سویٹر مانگنے والے کو دے دیا۔ وہ ایسے ہی تھی، نیک، صابر، میری کسی بات کو بھی رد نہیں کرتی تھی۔ مگر شمائلہ، رات سے اس وقت کا عرصہ میں نے پرانی یادوں میں کھوئے ہوئے طے کیا، مگر ہاسپٹل کے اندر پہنچتے ہی جیسے میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اگر شمائلہ کو کچھ ہو گیا، اگر وہ اس دنیا میں نہ رہی، بے شک ہم ساتھ نہیں رہتے، مگر وہ اس دنیا میں تو ہے۔ میرے لیے یہی احساس کافی ہے کہ وہ اس شہر میں ہے، اس زمین پر سانس لے رہی ہے۔ سانس؟ کب تک؟ آئی سی یو میں۔ آئی سی یو کے سامنے بینچ پر بیٹھے انکل وقار، شمائلہ کے والد، مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ مجھے ان سے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ بیٹا، بیٹا رمیز، ان کی آواز بھر آ گئی۔ ہم دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ مجھ سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ بیٹا، میری بچی بس چند گھنٹوں کی مہمان ہے، اس کو وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا ہے۔ مگر انکل، کیوں؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی ہے کہ جتنے دن انتظار کرنا چاہے وینٹیلیٹر پر رکھیں، مگر بچنے کے چانسز چند % بھی نہیں، انہوں نے آنسو پوچھتے ہوئے بتایا۔ بے شک صرف 1% چانس ہو انکل، مگر آپ وینٹیلیٹر نہ ہٹوائیں۔ میں نے التجا کی۔ یہ آسان نہیں بیٹا، انہوں نے مجھ سے آنکھیں چرا لیں۔ ایک دن کے اخراجات 1 لاکھ سے بھی اوپر ہیں، میری گنجائش سے بالکل باہر، صرف آج کی رات اور ہمارے پاس۔ تم دعا کرو۔ اوہ، میرا دل ڈوبنے لگا۔ گلاس وال کے پار ہاسپٹل کے بیڈ پر بے سود پڑی شمائلہ کو دیکھ کر مجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی جتنی منگنی ٹوٹنے کے وقت پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ ڈھیروں نلکیاں اس کے خوبصورت چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ بیچاری، پہلے محبت کی بازی ہار گئی، پھر شادی کی، اور اب زندگی کی بازی ہارنے چلی تھی۔ اتنی جلدی؟ میں زیادہ دیر اس منظر کی تاب نہ لا سکا اور انکل وقار کو حوصلہ دیتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ حوصلہ، یہ لفظ بولنا کتنا آسان ہے، مگر مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے روٹ کی بس کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں پیدل ہی گھر کی طرف چلنے لگا۔ سردی شدید تھی، مگر مجھے جیسے کوئی احساس نہ تھا۔ انکل کی آواز میرے کانوں میں گونجی، صرف آج رات، صبح وینٹیلیٹر ہٹا دیں گے، 1 دن کا خرچہ 1 لاکھ۔ اوہ، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ہاں تو جناب، میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ برسوں پہلے ایک منظر میری آنکھوں میں گھوم گیا۔ حسین و جمیل شمائلہ نے اٹلا کر مجھ سے پوچھا، میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں؟ میں نے دل کی گہرائی سے جواب دیا، میں تمہیں اپنی ساری زندگی دے سکتا ہوں، مانگ کر تو دیکھو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا تھا، میں تمہیں 1 رات کی زندگی بھی نہیں دے سکتا۔ میں چلتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ 1 رات مزید وینٹیلیٹر پر رکھنے کا مطلب ہے 1 لاکھ روپے۔ میری تو 2 مہینے کی تنخواہ بھی 1 لاکھ روپے نہیں بنتی۔ کیا برسوں کی محبت کا اتنا بھی حق نہیں کہ صرف چند سانسیں خرید کر اس کو دے سکوں؟ میرا دل مسلسل مجھ سے سوال کر رہا تھا۔ قریب کی مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز گونجی تو میں اپنے خیالوں سے نکل آیا۔ وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہونے تک میرا رواں اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا۔ میں نے دعا کے لیے نماز ختم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، بلکہ وتر پڑھتے ہی سجدے میں گر گیا۔ تو شمائلہ کو زندگی دے دے میرے رب، میرے اللہ پاک، یا اللہ، یا اللہ، تو میری دعا سن لے پروردگار، تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ میاں۔ میں گڑ گڑا رہا تھا۔ میری باقی زندگی میں اپنی پوری زندگی سے دینے کے لیے دعا کرنے لگا۔ میری آنکھوں کے آگے میری بچیوں کے پھول جیسے چہرے آگے۔ نہیں، میں گڑبڑا گیا۔ میرے چند سال، چند لمحے سوچنے کے بعد جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ میرا مطلب ہے 5 سال۔ ہاں اللہ میاں، شمائلہ کو میری زندگی کے باقی سالوں میں سے 5 سال عطا کر دیں، اللہ پاک، آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر، پیشنٹ نے موو کیا ہے، نرس کی پرجوش آواز گونجی۔ تھوڑی دیر پہلے کی بے سود پڑی شمائلہ نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ اوپر، بہت اوپر، آسمانوں پر، انسانوں کی سوچ عقل سے بہت پرے 2 فرشتے مجھ سے گفتگو تھے۔
اس لڑکی کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، اس کو تو آج دنیا سے اٹھ جانا تھا۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا۔ ہاں، مگر حکم آیا تھا اس لیے کہ اس کی عمر میں 5 سال بڑھا دیے گئے۔ پہلے نے جواب دیا۔ اچھا، مگر کیوں؟ اس لیے کسی نے دل سے دعا کی تھی، اپنی عمر کے 5 سال اس کو دان کر دیے تھے۔ اچھا، تو گویا دعا قبول ہو گئی؟ ہاں، مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ فرشتے نے دوسرے سے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں عمر کے سالوں کی کمی تو نہیں، تو اس بندے کی عمر کے 5 سال اس لڑکی کو کیوں دے دیے؟ یہ تو معلوم نہیں، اللہ کے بھید اللہ ہی جانے۔ ہمارا کام تو حکم کی تعمیل ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ بے شک، بے شک۔ دوسرے دن انکل وقار کی خوشی سے کانپتی ہوئی آواز سے میری جیسے جان میں جان آ گئی۔ ہیلو، ہاں بیٹا رمیز، مبارک ہو، شمائلہ کو ہوش آ گیا ہے بیٹا، معجزہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر تک حیران ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سجدے میں گر گیا۔ سجدہ شکر۔ وقت کا پہیہ پھر چلنے لگا، پہلے سے بھی تیز۔ ان چند دنوں بعد پھر جیسے پرانی یادوں سے باہر نکل آیا، اپنے گھر میں، اپنے بچیوں میں، اپنی بیوی کے ساتھ پھر سے مگن ہو گیا۔ برس ہا برس گزر گئے۔ اس کے بعد انکل وقار یا شمائلہ سے پھر کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی۔ جب کبھی ان کا نام ذہن میں گونجتا تو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی، مگر اب جیسے دل کو ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ٹھہراؤ، جیسے میں نے حق کی محبت ادا کر دیا ہو۔ بے شک ہم نہ مل سکے، مگر میں نے بے وفائی نہیں کی۔ 25 سال بعد، بہت دور آسمانوں پر، انسانوں کی عقل، ان کی پہنچ سے بہت پرے، 2 فرشتے محو گفتگو ہیں۔ اس بندے رمیز احمد کی زندگی کی آج آخری رات ہے۔ حکم آیا ہے کہ اس کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ مگر کیوں؟ دوسرے فرشتے کی آواز میں حیرت اتر آئی۔ رمیز احمد کی زندگی کے پورے 5 سال باقی ہیں۔ نہیں، پہلے نے جواب دیا۔ رمیز احمد نے 25 سال پہلے اپنی زندگی کے 5 سال کسی کو خیرات کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی تھی۔ اوہ، مگر اللہ کے یہاں سالوں کی کمی تو نہیں، وہ تو ویسے ہی اس لڑکی کی زندگی 5 سال بڑھا دیتے۔ اس نے رمیز کی عمر سے 5 سال کیوں کم کر دیے؟ پہلے فرشتے نے سوال کیا۔ اللہ کے بھید اللہ ہی جانے، ہمارا تو کام حکم کو پورا کرنا ہے، دوسرے فرشتے نے جواب دیا۔ بے شک اللہ کے یہاں سالوں کی کمی تو نہیں۔ کہیں سے تیسرے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ مگر خدا نے رمیز کی مکمل دعا قبول کر کے اس پر اتنا بڑا احسان کر دیا جس کو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ دونوں فرشتے غور سے تیسرے فرشتے کی باتیں سننے لگے۔ رمیز احمد کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا کہ اس کی عمر کے آخری 5 سال مکمل اپاہج ہو کر سخت مشکل میں گزرنے ہیں۔ اس کی عمر کے یہ 5 سال اس لڑکی کو دیے گئے اور رمیز احمد مکمل چلتے ہاتھ پیروں کے ساتھ مر جائے گا، بغیر کسی تکلیف کے۔ اللہ پاک کے بھید اللہ ہی جانے، تو لہٰذا اللہ کی حکمتوں کو مت گریدہ کریں، کیونکہ اللہ پاک بہت ہی حکیم و کریم ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو کائنڈلی سبسکرائب دا چینل اینڈ ٹچ دا بیل آئیکن۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔